حضرت محمد کا شجرہ نسب عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ عبداللہ رسول اللہ کے والد اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ عبداللہ زبیر اور عبد مناف یعنی ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ایک ماں سے تھے۔ ان کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم تھیں۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ حشام بن محمد کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ کی تعلیم کے باپ اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف ہے اور زبیر اور عبد القبا عاتقہ برہ اور امیمہ عبد المطلب کی اولادال حقیقی بہن بھائی تھے۔ ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بنز تھیں۔ عبد المطلب کی نظر۔ ایک عورت نے یہ نظر کی کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں اپنے بیٹے کی کعبہ کے پاس قربانی کروں گی۔ اس کام کو وہ کر گزری مدینہ آئی تاکہ اپنی نظر کے متعلق حکم شرعی دریافت کرے۔ پہلے وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ نظر کے متعلق مجھے اللہ کا صرف یہی حکم معلوم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اس عورت نے کہا تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں؟ اس کا ابن عمر نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس جواب سے تشفی نہ پا کر اب وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آئی اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے کہا ایک صرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو اور قتل نفوس کی ممانعت کی ہے۔ عبد المطلب بن ہاشم نے نظر مانی تھی کہ جب ان کے 10 لڑکے ہو جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ تعداد پوری ہو گئی انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلا چونکہ عبد المطلب عبداللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا خداوند عبداللہ کی قربانی قبول ہے یا 100 اونٹ۔ یہ کہہ کر اب انہوں نے عبداللہ اور اونٹوں پر قرعہ اندازی کی۔ اس مرتبہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے ابن عباس نے اس عورت سے کہا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کے بجائے 100 اونٹ کی قربانی کر دو۔ یہ بات مروان کو جو اس وقت مدینہ کا امیر تھا معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابن عمر اور ابن عباس دونوں نے فتوے میں غلطی کی ہے۔ ایسی نظر جس میں اللہ کی مصیت ہوتی حسرے سے جائز ہی نہیں۔ اور عورت سے کہا کہ تو اللہ سے معافی مانگ تو باکر صدقہ دے اور جس قدر خیر تجھ سے ہو سکے وہ کر۔ رہی بیٹے کی قربانی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرماد دی ہے اس لیے وہ کسی طرح جائز ہی نہیں۔ مروان کے اس فتوے کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو انہوں نے صحیح سمجھا اور پھر یہی عام فتویٰ ہو گیا کہ جس بات میں اللہ کی مصیت ہوتی حسرے سے جائز نہیں۔ نظر کے متعلق مذکورہ بالا بیان قصہ بن زریب کا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان یہ ہے کہ جب عبد المطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھگڑا ہوا اور ان کو دینا پڑا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں سن بلوغ کو پہنچ کر ان کی حمایت کے قابل ہو گئے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبہ میں اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ان کی حمایت اور مدافعت کریں گے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور اپنی منت سے اطلاع دی اور خواہش کی کہ تم میری اس نظر کو پورا کرو۔ انہوں نے باپ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا مگر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ عبد المطلب نے کہا تم میں سے ہر ایک پانسا سے اس پر اپنا نام لکھ لائے، جس پر وہ اپنے نام لکھ کر لے آئے۔ عبد المطلب کعبہ کے عین وسط میں حبل کے پاس آئے۔ یہ مکہ میں قریش کا سب سے بڑا حد تھا اور کعبہ کے عین وسط میں ایک کنویں پر رکھا ہوا تھا اور اسی کنویں میں کعبہ کے چڑھاوے ڈالے جاتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 پانسے تھے، ہر ایک پر ایک تحریر کندہ تھی۔ ایک تحریر میں تھا دیت۔ چنانچہ جب قریش میں دیت کے متعلق اختلاف رائے ہوتا کہ کون اسے ادا کرے تو ان 7 پانسوں کو ملا کر ڈالتے اور جس کے نام دیت کا پانسا نکل آتا وہی دیت ادا کرتا۔ ایک پانسا پر ہاں لکھا تھا۔ جب قریش کوئی کام کرنا چاہتے تو انہیں پانسوں کو ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں ہاں نکلتا اسے کر گزرتے۔ ایک پانسا پر نہیں لکھا تھا۔ اگر پانسے پر نہیں نکل آتا تو جس کام کے لیے انہوں نے پانسے ڈالے تھے اسے وہ نہ کرتے۔ ایک پانسے پر لکھا تھا تم میں سے ایک پر لکھا تھا ملا ہوا ایک پر تھا تمہارے غیروں میں سے ایک پانسا پر تھا پانی۔ جب قریش کنویں کھودنا چاہتے تو اس پانسا کو دوسروں کے ساتھ ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں یہ پانسا نکل آتا تو کنویں کھودتے۔ اسی طرح جب قریش بچے کی ختنہ کرنا چاہتے، نکاح کرنا چاہتے، میت کو دفن کرنا چاہتے یا ان کو کسی کے نسب میں شک ہو جاتا تو وہ حبل کے پاس آتے، 100 درہم اور قربانی کے لیے بھیڑ بکریاں لے جاتے، ان کو پانسا پھینکنے والے کو دیتے، پھر اپنے اس آدمی کو جس کے متعلق حکم لینا ہوتا
بت کے قریب لاتے پھر کہتے اے ہمارے رب، یہ فلاں شخص ہے، ہم اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حق بات ظاہر کر دیجئے۔ اس کے بعد وہ پانسا پھینکنے والے سے کہتے کہ اب پانسے ڈالو، وہ ڈال دیتا۔ اگر اس کے متعلق نکلتا کہ یہ تم میں سے ہے تو وہ نجیب شریف سمجھا جاتا، اگر نکلتا کہ یہ تمہارا غیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا، اور اگر ملا ہوا نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا، نہ وہ ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اور نہ حلیف۔ اشتباہ نسب کو دور کرنے کے علاوہ اگر کسی اور معاملہ کے متعلق جس کو وہ کرنا چاہتے ہوں وہ پانسے ڈالوتی اور اس میں ہاں نکل آتا تو اس کام کو وہ ضرور کرتے، اور اگر نہیں نکلتا تو وہ اس کام کو اور 1 سال مؤخر کر دیتے اور آئندہ سال پھر اس کے متعلق پانسا ڈلواتے، غرض کہ اس طرح وہ اپنے تمام معاملات کو اسی دستور پر انجام دیتے تھے۔ اجازت نکلتی کرتے، ممانعت آتی نہ کرتے۔ عبد المطلب نے پانسے والے سے کہا کہ میرے ان تمام بیٹوں کی قرعہ اندازی کرو، اور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے۔ اب ہر لڑکے نے اپنے نام کا پانسا اسے دے دیا۔ عبداللہ بن عبد المطلب اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور انہیں کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ عبد المطلب کا خیال تھا کہ اگر پانسا ان کے نام نہ نکلا تو اس خوشی میں وہ ایک بڑی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اللہ کے باپ تھے۔ جب پانسا ڈالنے والے نے ان کو ڈالنے کے لیے اٹھایا تو عبد المطلب کعبہ میں حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پانسا ڈالنے والے نے پانسے ڈال دیے اور پانسا عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور چھری اٹھائی، اور پھر وہ اصاف اور نائلہ کے پاس اسے ذبح کرنے آئے۔ یہ قریش کے وہ دونوں بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر قریش اپنی مجلس سے اٹھ کر عبد المطلب کے پاس آئے اور پوچھا کیا کرتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ اس پر تمام قریش نے اور عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں نے کہا جب تک آپ ان کے معاملہ میں تمام بچاؤ کے ذرائع ختم نہ کر دیں ان کو ہرگز ذبح نہ کریں، کیونکہ اگر اپنے اس وقت انہیں ذبح کر ڈالا تو یہ ایک بری مثال قائم ہو جائے گی، اور پھر ہر شخص اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کر دیا کرے گا، اور لوگ کس طرح زندورا سکیں گے؟ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جس کے قبیلہ کے یہ عبداللہ بھانجے تھے، کہا کہ جب تک چھٹکارے کی تمام صورتیں ناقابل عمل نہ ثابت ہوں تم ہرگز اسے ذبح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدیہ ہو سکے تو ہم فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہرگز ذبح نہ کریں، اسے حجاز لے کر جائیں، وہاں ایک عارفہ عورت ہے، ایک جن اس کا تابع ہے، پہلے اس سے دریافت کر لیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگر وہ آپ کو اس کے ذبح کرنے کا حکم دے ذبح کر ڈالیں، اور اگر وہ اس سے بچنے کی کوئی اور صورت بتا دے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ اس مشورہ کے بعد وہ سب مکہ سے مدینہ آئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ یہ خیبر میں اس کے پاس آئے، اس سے ملے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر کا سارا قصہ اسے سنایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا جائے؟ اس نے کہا آج تو جاؤ، میرے تابع کو آنے دو، اس سے دریافت کرتی ہوں۔ وہ سب کے سب اس کے پاس سے چلے آئے۔ وہاں سے آ کر پھر عبد المطلب اللہ کی جناب میں التجا اور دعا کرنے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر یہ سب لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج اس نے کہا کہ ہاں مجھ کو خبر مل گئی ہے، یہ بتاؤ تمہارے ہاں جان کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ اور یہی مقررہ دیت ہے۔ اس عورت نے کہا تو اب اپنے گھر جاؤ اور اپنے آدمی اور 10 اونٹوں کو ایک جا کر کے ان پر قرعہ اندازی کراؤ۔ اگر قرعہ تمہارے آدمی کے نام نکلے تو ان کی تعداد میں 10 کا اضافہ کرتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا، اور اگر اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو بس ان کو ذبح کر دینا، کیونکہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آنے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا رب راضی ہو گیا ہے اور تمہارا آدمی بچ گیا۔